وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 13، درس کا نمبر 1838. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے. جب ان کو خدا کے رستے میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب. اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے خدا اس سے واقف نہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں. کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 13. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کتنے اور بوجھ اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ، اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، اما کانوا یفترون، اس جھوٹ کے بارے میں جو وہ گھڑتے تھے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت ہے اور اس میں بنیادی مضمون جو بیان ہو رہا ہے وہ سچا ایمان اور جھوٹا ایمان.
تو آج کا جو سبق ہے وہ گزشتہ سبق کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ بعض لوگ جھوٹ کہتے ہیں، یعنی کسی کو آپ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ بھئی میری ذمہ داری، یعنی اگر ایک کوئی ساتھی آپ کا کوئی گناہ کا کام یا برا کام کرنے سے کترائے تو وہ ان کو جھوٹ موٹ کہتے ہیں بھئی میری ذمہ داری۔ تو بہرحال اچھا، اب یہ ہے نا کہ یہ آج کا جو سبق ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، دیکھیں یہ مضمون اگر اس کو تھوڑا سا آپ وسیع طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم میں سے ہر شخص جو بھی سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہا اور اندھا دھند زندگی گزار رہا ہے، یہ نہ صرف اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو بھی متعلقین ہیں، یعنی جو اس کو پیروکار ہیں، یہ جن کا بڑا ہے۔ تو یہ مضمون قرآن میں اور جگہ بھی گزر چکا ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں بات بتائی ہے کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں ان کی ذمہ داری، یعنی اس پر جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ہدایت کی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں، ہم میں سے کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بڑا بھائی ہے مثال کے طور پہ، یا اسی طرح جو بھی ہیں ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے یعنی ہم نے جو دوست بنائے ہوئے ہیں اپنے، اس میں سے ہمارا جو بڑا دوست ہے وہ جو ہے ہمارا وہ خیال رکھنے کا پابند ہے۔ باپ جو ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں ذمہ داریاں ہیں ان پہ کہ ان کو نیک راستہ بتائیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا درس دیں، لیکن عام طور پہ تو ایسا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے، یا تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ قیامت کے دن جو ہم جھوٹ گڑھ رہے ہیں تو یہ ہم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ دیکھیں یعنی ٹھیک ہے، یہ مضمون جو ہے وہ آج سے کچھ صدیاں پہلے کا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ مضمون نازل ہوا اور یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس وقت ایسے حالات ہوں گے، لیکن آج بھی تو ایسے حالات ہیں۔ دیکھیں، افتراء علی اللہ، یہ تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا افترا کا لفظ ہے نا، افترا کہتے ہیں جھوٹ گھڑنا، کہ کوئی کسی میں کوئی بات ہے نہیں اور آپ اس پہ ایک بات جھوٹی گھڑ لیں۔ ومن اظلم، سب سے زیادہ ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کیا؟ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، آپ کو میں پھر لے جاؤں گا سورہ ملک کے مضمون کی طرف، کہ جب ہمیں 2021 کے مسلمانوں کو دوزخ کے کنارے لا کھڑا کیا جائے گا تو دوزخ کے جو داروغہ ہیں وہ ہم سے پوچھیں گے اذا القوا فیہا وہ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آتا؟ تو ہم کہیں گے آیا تو تھا، لیکن ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا۔ تھوڑی توجہ سمجھ، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے یہ کہا اپنے عمل سے کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ آج تو ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، اور ہم صریح واضح گمراہی میں ہیں۔ تو یہ بات ہے سامعین کرام کہ ہم تو اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اور جھوٹ کیا ہے؟ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے لیے کوئی چیز نازل ہی نہیں، کوئی ہدایت ہمارے لیے اتاری نہیں ہے۔ آج قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے،
اور کتاب ہدایت کی بجائے اس کو کتاب ناظرہ بنا لیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے آپ کن مواقع پہ قرآن شریف کو اٹھاتے ہیں؟ یا تو آپ کے گھر میں کوئی میت ہو جائے، یا کوئی سخت بیمار ہو، یا کوئی نیا کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں، دکان میں آپ قرآن پڑھنے والوں کو سپارے لے لیتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں خیر و برکت کے لیے، یا ایک شاپنگ مال ہے اس میں صبح کے وقت تلاوت لگا دی جاتی ہے۔ دیکھیں اپنے رویوں کو تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کا رویہ کیا ہے قرآن سے۔ قرآن کو تو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، یعنی جو حاصل دنیا کو ہم نے اصل حقیقت، اور اس کے پیچھے ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کو منزل مقصود سمجھ کے، دنیا محبوب بھی ہے، ہمارا مقصود بھی ہے، اور ہمیں مطلوب بھی ہے، تو اب اس کی طرف رخ کر کے ہم اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں ہے یہ لوگ۔ اچھا، میں افتراء کی بات کر رہا تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور ہمیں اپنا راستہ بتایا ہے پیغمبر کے ذریعے، کتاب اور پیغمبر کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی کتاب کو اگر آپ نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے مقصد تخلیق کو نہ تو جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور آپ کے خیال میں یہ زندگی عبث ہے، یعنی اس کا اور کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بڑی واضح بات ہے، اس میں کوئی خاص مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث بنایا ہے اور تم میرے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو عبث تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی ملاقات، دیدار اور تقرب کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب دنیا میں آ کے جو منزل تھی ہماری، اس کو تو ہم نے بلا دیا، اور ہمیں روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں۔ میں یہاں رک کے یہ بات ضرور کہوں گا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے خود ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔ آج دیکھ لیں نا، دیکھیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میں شیخ القرآن، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، عالم، علامہ، مفتی، یہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں ایک آپ کی طرح عام شخص ہوں، اور بیٹھا میں کیوں ہوں، یہ خیر خواہی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ یعنی وہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمائی ہے نا بات کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ۔ تو میں زبان سے آپ کو روک رہا ہوں، زبان سے خبردار کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگ جہنم کے گھڑے میں گرنے والے ہیں، اور میں آپ کو لالی پاپ نہیں دینا چاہتا، سچی بات یہ ہے۔ میں آپ کو تسلی نہیں دے رہا کہ آپ حقیقی مسلمان ہیں، ہم جعلی مسلمان ہیں۔ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں اسلام ہے کیا، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ہم کلمہ طیبہ کا مطلب تک نہیں جانتے اور کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ اور تو میں آپ کو کوئی درست کلامی سے تو کام نہیں لے رہا، آہستگی سے آپ کو حقیقت حال بتا رہا ہوں۔ خیر، میں اب یفترون کی بات کر رہا ہوں، افتراء اما کانو اب یہ ہم نے ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ حاصل دنیا جھوٹ ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، یہ سب کچھ آپ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حاصل دنیا یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور ما فیہا کے ذریعے
اس کو استعمال کرنے کے ذریعے ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ انسان پیدائش سے لے کر موت تک جو زندگی گزارتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسباب زندگی پیدا کیے ہیں، اور پھر ہمیں یہ سارے اس وقت جو ہم سارے ہیں کہ ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہیں، کوئی کسی کی والدہ ہے یا کوئی کسی کی لڑکی ہے، اسی طرح ہمارے سسرال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا یہ انتظام. انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے، اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا. اس کے ساتھ یعنی جو ضروریات زندگی ہیں وہ مختلف ہیں، زیادہ ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ تو سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، اور نہ قرآن میں تدبر کر رہے ہیں، اور نہ کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں، نہ اپنے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا یعنی دیکھیں ہمارا ایک رویہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عبث پیدا کیا ہے، فضول، اور اگر مقصد ہے تو دنیا ہے، یعنی کوئی اور مقصد نہیں ہے، فضول ہے. یعنی جو ہم نے مقصد متعین کر لیا ہے اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہ آج کے مسلمان کی کہانی ہے، بالکل کھلے طور پہ. آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آپ اپنے جو یعنی ذہن میں جو کچھ آپ کے چل رہا ہے، ہم تو یہ کنویں کے مینڈک بن گئے. یہ تو ایک تھوڑی سی جگہ ہے، دنیا تھوڑی سی جگہ ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آخرت اور دنیا کی مثال دی ہے، اور مثال یہ دی ہے کہ سمندر میں ایک سوئی کو آپ ڈبو دیں تو جتنا پانی یعنی جتنی سوئی گیلی ہوگی، جو سوئی پہ پانی لگ گیا، یہ مثال ہے دنیا کی اور آخرت کی. اب وہ جو حاصل دنیا ہے اسی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اسی کے لیے دماغ خراب ہو رہا ہے، اسی کے لیے ڈپریشن ہے، اسی کے لیے ٹینشن ہے. آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو. اللہ، تو دیکھیں یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، اور آپ لوگوں کو یعنی سوچنا چاہیے، سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے آج کے مسلمان کا خاص طور پہ. خیر، یہ ایک تو میں نے افتراء کی بات کرنی تھی. وَلَيُسْأَلُنَّ، ہم سے ضرور اللہ تعالیٰ پوچھے گا جو ہم گھڑ رہے ہیں. یہ ایک نظام ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور اسی کو لے کے مٹک رہے ہیں. میرے اتنے بچے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. دیکھیں آپ دیکھ لیں نا، یہ دیکھیں اطمینان سے میری بات سنیں آپ. حاصل دنیا کے بارے میں ہم خوش ہو رہے ہیں یا ٹینشن میں یا خفا ہیں؟ کارخانہ لگایا ہے، دکان چل رہی ہے، آپ کی نوکری لگی ہوئی ہے گریڈ 26 میں، بس آپ خوش ہیں، مست ہیں، پیسے آ رہے ہیں، تنخواہ آ رہی ہے، پیسے دکان سے آ رہے ہیں، اتنی آمدنی ہو رہی ہے. دنیا ہی کی زندگی میں ہم مگن ہیں. یہ دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے. دنیا ہی میں مگن ہے. ہمیں مگن ہونا چاہیے اللہ کی یاد میں. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماع. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافروں کی مثال بیان کی ہے، کافروں کی حالت، ان کی روش بیان کی ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی اللہ کی یاد سے ان کی آنکھوں پر، ان 2021 کے مسلمانوں پر پردے پڑے ہوئے اللہ تعالی کی یاد سے، اور یہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ. یہ ہماری حالت ہے. بات تو کافروں کی ہو رہی ہے لیکن پردے تو ہماری عقل پہ پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کے پردے ہیں.
اس کو ہم حقیقت سمجھ لیں. دیکھیں ہمارے پاس جو بھی ہے ہم اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جو مالدار کنجوس لوگوں کو، مالدار لوگوں کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں. کنجوسی ایک صفت بن جاتی ہے کہ آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے. آپ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ آپ کو جمع کرنے کا شوق ہے. جمع کرو جمع کرو جمع کرو، خرچ مت کرو. یہ ایک رویہ ہے، بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو اگر خرچ بھی کرتا ہے اور وہ دنیا دار ہے تو اس کا خرچ، اس کی فیاضی اور سخاوت اس کے کسی کام کی نہیں ہے. یہ بات میں ضمناً یہ بات میں بتا رہا ہوں. بہرحال اما کانوا یفترون کی میں بات کر رہا ہوں. وَلَا يُسْأَلُنَّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے جھوٹے مسلمانوں میں تم سے پوچھوں گا تم نے کیا جھوٹ گھڑ لیا ہے. اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے. یہ خود بھی رک رہا ہے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے اپنے عمل سے. ہم کیا مثال پیش کر رہے ہیں جبکہ ہماری حالت کیا ہونی چاہیے تھی؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے دنیا کو ایک نمونہ پیش کرنا تھا. اور ہمارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے. لیکن یہ دونوں کام نہیں ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہم ان کا اتباع کر بھی نہیں رہے اور کرنا بھی نہیں چاہتے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ حاصل دنیا کو آپ نے ترجیح دے دی ہے. دنیا کا پکا دھوکہ آپ کو لگ گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آخرت کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو بھلا دیا. یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. لیکن پوچھا تو جائے گا، اس پر ہماری باز پرس ہوگی. لیکن ہمیں باز پرس کا، دیکھیں یہ بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے تو اس سے باز پرس، یعنی ہم جب بچے تھے اور تو بعض استاذ تو ویسے ہی تھے لیکن بعض استاذ محنتی تھے اور ڈنڈا جو ہے وہ ڈنڈا ساتھ رکھتے تھے. تو سردی کا دن ہوتا تو استاد ہم سے پوچھتے کہ بھئی سبق کس نے یاد کیا ہے، سنتے. تو پھر اس کی پٹائی ہوتی، کبھی ہاتھ کے ادھر مارتے اور کبھی ہاتھ کو الٹا کر کے ڈنڈے برساتے. تو باز پرس کا خوف، یعنی ایسا جو استاد ہوتا جس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی اور چھڑی سے کام بھی لیتا تھا تو وہ سختی ٹھیک ہوتی تھی ان کی، یعنی سختی باز پرس. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جہنم کی حالت کو ہم پر ظاہر کیا ہے، ہمارا جس پر یقین نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کے بارے میں بتایا. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. لیکن ہمیں تو کوئی یقینی نہیں ہے. اس بات پہ بھی تھوڑا سوچیں نا آپ کہ ہمیں اللہ کی پکڑ، اللہ کی باز پرس، اس پر تو یقینی نہیں ہے. ہم تو ٹوٹلی اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے آباد ہے. یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا یفترون. اللہ تو ایک تو افطرا ہے. میں یہ 2-3 نقطے میں نے آج کی نشست میں آپ کے کہ ہم جھوٹ گڑھ رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کلمہ جو ہے یہ جھوٹا ہم پڑھ رہے ہیں. کلمے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. یہ تو اس سے بڑا جھوٹ تو ہم بول ہی نہیں سکتے. کلمہ طیبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ عملی طور پر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بہت بڑا جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو. کلمہ طیبہ تو ہم پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن ہم کلمہ طیبہ کے مطابق عمل تو نہیں کرتے.
کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے کہ میں نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، اللہ ہی میرا معبود، مقصود، محبوب و مطلوب ہے، میری ترجیح۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کو فوقیت دوں گا اور آخرت کے لیے زندگی گزاروں گا۔ تو مسئلہ تو بڑا وہ ہے، یعنی خطرناک ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، جو آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے نا، تو اس سے باہر نکل آئیں، ورنہ بڑی سخت پکڑ ہوگی کہ اللہ کے کلام پر۔ وہ تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے کلام پر ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہاں بھی دیکھیں، دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے انسان کی، میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ ہم جو پڑے، یعنی ہم بدحال ہو رہے ہیں، جو بدحالی میں زندگی گزار رہے ہیں، جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے اور بدحال ہیں ہم، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آخرت جو ہے، یہاں ہمارے اعمال اور ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے دنیا میں۔ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں تو آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کی پکڑ بھی یقین نہیں ہے۔ انسان اس وقت بھی، یعنی اکثریت اللہ کی پکڑ میں ہے، اس وقت مسلمان قوم اللہ کی پکڑ میں ہے، ذلیل ہے اور خوار ہے۔ پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے خاص، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آج عجب وقت آ پڑا ہے۔ پھر آپ دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ دعاؤں سے تو یہ نہیں ہوتا، آپ خود اٹھیں، اپنی حالت بدلیں، آپ کی حالت اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ کیونکہ یہ دیکھیں، قانون الہی یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدل لیتے۔ ہم نے خود اٹھنا ہوگا، خود جاگنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، زندگی کا رخ دنیا سے پھیر کر اللہ کی طرف لگانا ہوگا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی میں ہمارا کامیابی ہے۔ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو ترجمہ پڑھ دوں، کوئی نقطہ اگر رہتا ہے تو وہ بھی بیان کر دوں گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور دوسرے بہت سے بوجھ۔ اس پہ آپ سمجھ گئے نا؟ دیکھیں، ہماری مثال کے طور پہ اولاد ہے، ہر باپ اپنے بچے کی ظاہر دنیا کے بارے میں الرٹ ہے، اور ظاہر دنیا کے آپ دیکھ لیں اپنے بچے کو، میرا بچہ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ تو کھانا نہیں کھاتا، ماں بچہ پھرتا رہتا ہے۔ میں اپنے مشاہدے اپنے گھر میں ہمارے ہیں بچے، ماں پلیٹ میں تھوڑی سی ترکاری روٹی لے کر بچہ گھومتا رہتا ہے، ایک ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتی رہتی ہے۔ میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، میرا بچہ جو ہے ٹکنا ہے، اور پھر آپ وہ لگا دیتے ہیں، کوئی بانس وغیرہ لگا دیتے ہیں کوئی لٹکنے کے لیے، پھر بچوں کو کہتے ہیں اس پہ تم لٹکو تاکہ تمہاری قد جو ہے لمبا ہو جائے۔ دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، آپ سب کچھ کریں، کھلائیں پلائیں، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف بچوں کے ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں۔ آپ نے اپنے جو کل ہے، قبر ہے، اس کو آپ نے بھلا دیا ہے، اور بچوں کو بھی ظاہر کا گھوڑا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ انداز فکر یہ غلط ہے، یہ جو ہماری ذہنیت بن گئی ہے صرف دنیا کی، یہ بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے بچوں پر رحم کریں، ورنہ ایک ایسا وقت آئے گا جب آپ بے بس
زنجیروں میں جکڑے ہوئے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. مقررین فی الاسفاد خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا پکڑو اسے اور اسے باندھ دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا. اس 70 گز کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العزیز. یہ اللہ پر اس کا یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ میری منزل ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ میرا مدعا ہے. آپ کا ہے یہ یقین؟ نو، آپ کا مدعا ظاہر ہے. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اپنے اوپر رحم کریں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چاہے اس کی بندگی کریں یا نہ کریں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ کی یہ تو ڈن بات ہے نا، اللہ کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنا بند کر دیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.